السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم دوستو، ساتھیو، عزیزوں اور بھائیوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج 30 جولائی 2022 اور اسلامی سال کے اس آخری مہینے کی آخری تاریخ کو شیخ ابو زید ضمیر صاحب اور شیخ عبدالغفور جامعی صاحب، یہ ملک کے اور ہندوستان کے بیرون ہند کے ہمارے فضلاء اور علماء ہیں، ان کی موجودگی میں آپ تمام حضرات سے ایک اہم موضوع کہ اصلاح معاشرہ میں مدارس کا کردار یا اس طرح کی گفتگو کروں۔ علماء کی گفتگو آپ نے سن لیا، میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو آپ کے لیے بڑی مفید رہی ہوگی، اور اب اس کے بعد مزید گفتگو کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن موضوع الگ ہے، اس لیے کچھ وضاحت ہو جائے۔ میں اس مناسبت سے اور پورا اس مقام پر آ کر گفتگو کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے مشائخ شیخ ابو زید صاحب کا، ذکر اللہ بھائی کا، اور تمام لوگ جو امجد بھائی ہیں، صبح سے اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ساتھ کو ہمارے لیے جنت کا ساتھی بنائے، اور جس طرح اس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے، آمین۔ مدارس یہ مدرسے کی جمع ہے، اور مدرسے کی دعوت کیا ہے؟ انبیاء کی دعوت کی اشاعت۔ جتنا زیادہ مدرسہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انبیاء کی دعوت مضبوط ہوگی، دین کی حفاظت مضبوط ہوگی۔ اسی لیے بعض علماء نے مدارس کو کہا کہ دین کے قلعے ہیں۔ قلعہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو تاریخی طور سے بعض شہروں میں قلعے آپ کو نظر آئیں گے کہ بادشاہ قلعہ بناتے تھے کہ دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے، دور سے خندق کھودواتے تھے، اور حفاظتی ایک طرح سے باڑ اور حفاظتی دیوار تھی۔ جب قلعے کی دیواریں ٹوٹ جائیں، قلعے میں دراڑ پڑ جائے، دشمن گھس جائے، تو پھر حکومتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ جس دن مدارس ختم ہوں گے اس دن دین ختم ہو جائے گا، مدارس سے دین باقی ہے۔ انسان کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، یہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ رشتے کے انتخاب میں ہونے والی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کا بھی کردار اور اس کے حالات کو بھی جاننا چاہیے، اس لیے کہ وہ بیوی جس ماں کی بیٹی ہے، ماں کا اثر اس پر رہتا ہے۔ امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، بہترین تربیت، مجھے راستہ بتائیے کیسے اس کی تربیت کروں۔
پوچھا تمہارے بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 4 مہینہ، چھوٹا ہے ابھی، ٹائم ہے۔ تو کہا کہ نہیں، تربیت کا عمر نکل گیا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ 4 مہینے میں کون سا عمر وقت نکل گیا، کون سی عمر ختم ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ 4 سال سمجھ لیے ہوں۔ کہا کہ 4 سال نہیں، 4 مہینہ کہہ رہا ہوں، اس میں کون سا وقت چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ 4 مہینہ کہہ رہے ہو، لیکن وقت نکل گیا، تربیت کا ایک بڑا وقت نکل گیا۔ پوچھا تربیت کا صحیح وقت کیا ہے؟ کہا بچے کی تربیت کا صحیح وقت رشتے کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ جیسی اس کی ماں لائے ہو، جیسی اپنی بیوی لائے ہو، ویسا ہی اس کی تربیت کا تم نے انتظام کیا ہے۔ آج ماں کی گود، آج ایک طرح سے جو صورتحال ہے، جو ہمارا ماحول ہے کہ مائیں کتنے جلدی اولاد سے چھٹکارا چاہتی ہے کہ فلاں مدرسے میں اسکول میں ڈال دو، ماڈرن اسکول میں یہاں وہاں ڈال دو، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ تربیت ماں کی گود سے بھی آج محرومی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ مائیں غیر تربیت یافتہ ہیں۔ ایسے اسکول جہاں پہ ناچ گانا ایک کلاس اور پیریڈ کے طور پر پڑھایا جاتا ہو، جن اسکولوں کا ڈریس ایسا ہو جس سے جسم کی رانیں نظر آتی ہوں، جس سے جسم کے بازو نظر آتے ہوں، ایک بچی جب اس اسکول میں پڑھ کر کے 10ویں 12ویں اور اوپر گئی تو وہ کہاں تک پلٹ کر کے آئے گی؟ کون سی تربیت وہ اپنی اولاد کی کرے گی؟ آج ہمارے جو سماج اور معاشرے کی تباہی ہے، یہاں سے ہم نے شروعات کر دی۔ علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ کوئی اگر عالم ہو گیا، یعنی عالم یا فاضل کی ڈگری لے لیا، مدرسے سے فارغ ہو گیا، تو ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو گیا۔ فارغ ہونا یا عالم ہونے کی علامت نہیں ہے، ایک کورس مکمل کرنے کی نشانی، اس نے فلاں کورس مکمل کر لیا ہے۔ عالم اپنے علم اور عمل سے پہچانا جاتا ہے، ڈگریوں سے عالم کو نہیں پہچانا جائے گا۔ ڈگریاں کورس کی تکمیل کا ایک اشارہ یا ایک دلیل ہے کہ اس نے فلاں کورس مکمل کیا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اس کی تفسیر میں وہی علماء مراد ہیں جو علم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، علم کی چھاپ ان کی زندگی پر موجود ہو، اور علم کی چھاپ اور پہچان عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ مدارس کب سے قائم ہیں اور کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ سوال۔ مدارس تعلیم سکھانے کے لیے قائم کیے، درس کے لیے، تعلیم کے ساتھ تربیت کے لیے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب دنیا نہیں بسائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر مدرسہ قائم کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو وہاں پر علم سکھایا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ نے آسمان پر آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، سارے ناموں کا علم سکھایا، پھر فرشتوں کے پاس انہیں بھیجا۔ یعنی جہاں علم سیکھا جائے وہ مدرسہ ہے، چاہے عمارت ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے فضا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے جس طرح قرآن کا سیکھنے اور سکھانے والا دنیا کا سب سے افضل انسان ہے، اسی طرح قرآن کو نہ سیکھنے والا اور نہ سکھانے والا سب سے بدترین انسان ہے۔ جو قرآن سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی بدنصیب اور بدترین انسان ہوگا، اور جو قرآن سے جتنا قریب ہوگا وہ سب سے خوش نصیب اور افضل ہوگا۔ اس لیے کہ سارے علوم کا مصدر اور مخزن، خزانہ یہ قرآن کریم ہے۔ اس سے زیادہ صحیح کتاب، اس سے زیادہ مستند کتاب آج ہمارے پاس نہیں موجود ہے، نہ دنیا کے کسی قوم کے پاس موجود ہے۔
قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے کچھ سیکھنے کے لیے، تو اگر آپ کی نیت سیکھنے کی ہے تو علم تو ملے گا ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب تک انسان زمین پر نہیں آیا اللہ نے آسمان میں اسے علم سکھایا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں انبیاء نے اپنی قوم کو علم سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو نبی بنا کر جس دور میں بھیجے گئے، عرب کا ماحول کتنا بگڑا تھا، قتل و خون ریزی عام تھی، اغوا، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، بدکاری، زناکاری، یہ سارے گناہ عروج پر تھے۔ پہلا مدرسہ جو اس امت کو قائم کیا گیا امت کے لیے، وہ غار حرا پہاڑی کے اندر، پہاڑی کے اوپر غار میں پہلے معلم جبرائیل علیہ السلام تھے اور طالب علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پہلی تعلیم جو ملی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے جو آسمان سے اتری، پہلی آیت ہے۔ اور پہلی حدیث جو امت کو ملی، ما انا بقارئ، یعنی جس طرح اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن کی پہلی آیت ہے، اسی طرح احادیث کے ذخیرے میں جو حدیث سب سے پہلے آپ نے زبان مبارک سے ادا کی وہ یہی کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تفصیل آپ جانتے ہوں گے کہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے خواب آپ پر نظر آتے، اور جو خواب دیکھتے دن میں اس کی تعبیر سامنے آتی۔ آپ تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں جا کے رب کی عبادت کرتے، اور پھر ایک دن آسمان سے رب کے فرشتے نے آ کے کہا اقرأ، پڑھیے، تو آپ نے کیا کہا؟ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ تعلیم ہے۔ غار حرا مدرسہ ہے، آپ طالب علم ہیں، جبرائیل علیہ السلام معلم ہیں، اور جبرائیل کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے کر کے بھیجا۔ یہ اس امت کی تعلیم ہے، اور ہم جتنا زیادہ اقرأ اور ما انا بقارئ سے جڑے رہیں گے، علم کی پختگی آئے گی اور فتنوں سے بچ جائیں گے۔ چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، نہیں جانتا تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے، اور پوچھنا، علم حاصل کرنا، اس میں کوئی حیا نہیں ہے۔ ہمارے استاد علامہ ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک بحیات تھے، وہ بتاتے تھے کہ بعض دفعہ سوالات آتے تھے سعودی عرب کی لجنہ دائمہ کے پاس، فتویٰ جو کمیٹی ہے سپریم کونسل، وہاں سے بعض سوالات آپ کے پاس بھی آتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک بار سوال آیا کہ کنکری مارنے میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو اس نئی ٹیکنالوجی میں ہم اپنے خیمے میں بیٹھے رہیں اور یہاں سے بٹن دبائیں اور کنکری جا کر کے لگ جائیں۔ تو اس کا جواب، یہ پوری دنیا کے مفتیوں کے بعد جواب گیا تھا۔ ابھی سوالات یہ سب سلسلہ جاری تھا، اب آئے گا اس کے ریسرچ اور سیمینار وغیرہ کے بعد نتیجہ، لیکن آپ سوچئے کہ علم کا مقام کتنا بڑا اور بلند ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے انسان، علم کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن امی کی ترکیب کو اردو کے ایک شاعر فضا ابن فیضی، بڑے مشہور شاعر ہیں اردو کے، انہوں نے سر شاخ طوبہ میں لکھا کہ فاضل مکتب حرا محمد رسول عربی۔ یہ ایسی ترکیب ہے جو اب تک کسی شاعر کے نصیب میں نہیں آئی۔ امی کی ترکیب کو انہوں نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔ غار حرا کی اس پہلی وحی کے بعد، چونکہ پوری تفصیل میں لمبا وقت جائے گا، آپ کچھ دن تک ٹھہرے رہے، وقت کا سلسلہ رکا رہا وحی کا، پھر یا ایھا المدثر نازل ہوئی، آپ کو دعوت کا حکم دیا گیا۔ اقرا سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا،
یا ایھا المدثر سے رسول بنایا، پہلے نبی بنایا اس کے بعد رسول بنایا، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ملی ہیں۔ نبی بننے کے بعد تبلیغ اور دعوت کا حکم نہیں تھا، علم حاصل کرنے کا حکم تھا نبوت میں، اور رسالت کا پیغام دینے کے بعد، رسول بنانے کے بعد دعوت کا حکم دیا گیا۔ ہمارے شیخ عبدالغفور صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے بتا رہے تھے نا دعوت کے اصول و ضوابط، اتنی جلدی آج لوگ کر دیتے ہیں دعوت دینے میں، نتیجہ قائم کرنے میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کتنے جلدی میں نتیجہ حاصل کر لوں۔ علم کی بنیاد، علم کے بغیر دعوت تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ امت کا مصلح بنا کر بھیج رہا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے پہلا جملہ کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جاتا، ما انا بقاری، اور نبی بننے کے بعد بھی آپ کئی مہینوں تک ٹھہرے رہے، دعوت نہیں دی۔ جب حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، تب آپ نے دعوت کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے لوگوں میں علم پھیلانا شروع کیا، دعوت دی، تو پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سے یہ دعوت پھیلتی گئی۔ اب دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے، دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم کو پھیلایا جائے، اس کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، سپریٹ مقام ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ نے دار ارقم میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، اس معنی میں کہ رجسٹریشن یا موجودہ شکل نہیں تھی، ایک مکان تھا، یہاں جمع ہوں گے اور اسلام کیا ہے، احکام کیا ہے، دین کیا ہے، عبادت کیسے کی جائے، تعلیم دینے کے لیے۔ یہ نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے دار ارقم، یہ پہلا ادارہ، پہلا مدرسہ قائم کیا، جہاں صحابہ کو دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ تعلیم خفیہ تھی، اعلانیہ نہیں تھی۔ لوگ اگر جان جاتے کہ یہاں دین سیکھا جا رہا ہے تو قتل کرنے کا، ختم کیے جانے کا خدشہ تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حالات چاہے جتنے نازک ہو جائیں، بندہ علم کی طلب سے نہیں رکے گا۔ دار ارقم سے لے کر کے ایک واقعہ آپ اور سن لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے۔ روس میں 70 سال تک کمیونزم کا غلبہ تھا۔ 1990 یا 91 میں روس کی ریاستیں آزاد ہوئی نا، اس سے پہلے 70 سال تک کمیونزم کا نظام تھا۔ مساجد میں اذان نہیں دی جا سکتی تھی، قرآن نہیں پڑھا جا سکتا تھا، دین نہیں سیکھا جا سکتا تھا، بالکل الحاد و دہریت، یعنی اسلام کی کوئی پہچان نہ آپ کے لباس میں ہو، نہ چہرے پہ ہو، نہ عمل پہ ہو۔ 70 سال میں 2-3 جنریشن کا دور، 20-25 سال میں ایک نسل تیار ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ 2-3 جنریشن تیار ہوئی، جب اللہ نے روس کو پسپا کیا تو 70 سال کے بعد 90 میں جب روس آزاد ہوا تو روس کی کچھ ریاستوں سے سعودی عرب کی حکومت، اللہ اس کو جزائے خیر دے، روس کے کچھ لوگوں کو عمرے کی دعوت دی کہ آپ آئیے عمرہ کیجیے، کیونکہ وہ حج نہیں کر سکتے تھے، عمرہ نہیں کر سکتے تھے، مدرسہ نہیں قائم کر سکتے تھے، اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آئے تو جو لوگ اس وقت تھے عرب کے اندر، وہ سمجھے کہ کون سی زبان یہ بولیں گے، روسی زبان نہیں آتی تھی لوگوں کو۔ اب ہمت کر کے کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا ٹوٹی پھوٹی عربی میں، تو روسی جو لوگ آئے تھے 100-150 کی تعداد میں، وہ بہترین عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگ قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ پوچھا گیا کہ 70 سال تک یہ سختی کہ قرآن اگر ہاتھ میں ہے پکڑ گئے تو جیل کے اندر، نماز پڑھے تو جیل کے اندر، تو یہ دین سیکھا کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب رات ہو جاتی، اندھیرا ہو جاتا، تو کسی دن 2-4-10 آدمی ہم کسی گھر میں جمع ہو جاتے تھے، ہمارا معلم بھی خاموشی کے ساتھ آ جاتا یا پہلے سے موجود رہتا، کسی کو بھنک نہ لگے، رات کی تاریکی میں ہم قرآن کو سیکھتے تھے، دین کو سیکھتے تھے، اور دین کی ہم نے حفاظت کی۔ مدارس کا جو اس وقت ہمارے ملک میں جو نشانہ ہے مدارس پر، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔
دار ارقم ہو، روس کا معاملہ ہو یا اس سے بھی سخت معاملہ ہو، ہمت اور حوصلے سے جب کام لیں گے تو ایسی صورت میں اللہ دین کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی درمیان روسی حاجیوں کا جب قافلہ جدہ ایئرپورٹ پر پہلی بار آیا تو عالم اسلام کے مشہور فقی علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ حج کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں مکہ چلے جاتے۔ جدہ ایئرپورٹ پر حاجیوں کا الگ سے ہال، ٹرمینل سب بنا ہوا ہے۔ روسی حاجیوں سے خطاب کرنا تھا اور روسی مترجم ترجمہ کرتا تھا۔ شیخ پہلی بار گئے روسی حاجیوں سے، 70 سال میں پہلا واقعہ ہے۔ مترجم نے ترجمہ کیا روسی زبان میں ان کی تقریر کا اور پھر جانے لگے۔ مترجم نے جاتے وقت کچھ کہا اپنی زبان میں، سارے لوگ لوٹ آئے، شیخ کو گھیر لیا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہمیں ابھی یہ معلوم ہوا کہ آپ ہی شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں۔ ہم رات کی تاریکی میں گھروں کے اندر چھپ کر کے آپ کی عقیدے کی فلاں کتاب پڑھتے تھے اور اس سے ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پیغامات، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہم جس نعمت اور آسائش میں ہیں، ہم آج اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی دولت کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ ایک لمبی لائن لگا کر کے مشنری کے اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں۔ پہلے ہمارے بچے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر یا مورتی نظر آئے گی، اس کے بعد بچیاں اسکرٹ پہنے نظر آئیں گی، اس کے بعد کرسمس کی چھٹیاں، کرسمس کی مبارکباد، اور نہ جانے کیسے کیسے اسلامی شناخت پوری کی پوری ختم ہو جاتی، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ کامیابی پا رہے ہیں۔ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، ہم نعمتوں کی ناقدری کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم پہلا مدرسہ قائم کیا۔ اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں آزاد ریاست، پہلی ریاست قائم ہوئی اسلام کی، اور پھر یہاں پر آپ نے ایک دوسرا مدرسہ اصحاب صفہ کے نام سے مسجد نبوی کے اندر قائم کیا۔ ایک چبوترا تھا، اس پر لوگ بیٹھتے تھے، آج جو چبوترا موجود ہے، اور اس میں دار ارقم میں جس طرح 18 سے 20 لوگ جمع ہوتے تھے، یہاں پر 70 سے 80 صحابہ کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ بیٹھتے تھے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور طالب علم صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر دین کے اصول، مبادی اور ساری چیزوں کو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ یہاں پر تربیت ہوتی تھی ان کی، یہاں اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی، حقوق کی ادائیگی کی بات ہوتی، جو سماج میں نزاعی اور اختلافات ہیں ان کے فیصلے بھی کیے جاتے، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جاتی، یہ چیزیں آپ سکھاتے تھے۔ یہ ہماری پہلی درسگاہ تھی مدینہ آنے کے بعد، مکے کی درسگاہ ختم ہو گئی اس کے بعد، اور اس کے بعد دینی علوم کے ساتھ، اسلام کو سیکھنے کے ساتھ دنیا میں جن علوم کی ضرورت پڑے ان علوم کو سیکھ لے۔ جیسے حضرت زید بن ثابت سے کہا فلاں زبان سیکھ لو، تو زبانوں کا سیکھنا، علوم کا سیکھنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن فرشتے قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ انجینئر تھے کہ ڈاکٹر تھے، نیٹ پاس کیے تھے کہ آئی ایس تھے کہ پی سی ایس تھے، لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ یہی 3 سوال پوچھیں گے نا۔ سعودی عرب میں جو نصاب تعلیم ہے، کے جی میں پہلے دن جب بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کی بک پر یہ سوال لکھ دیں گے، من ربک، دوسرے پیج پر ما دینک، تیسرے پیج پہ من نبیک، اور کہیں گے کہ یہ ہوم ورک ہے، اس کو یاد بھی کر لینا اور لکھ کر کے کاغذ پر لے آنا۔ یہ پہلا ہوم ورک ہے کے جی کا، اور یہ ہوم ورک دنیا کا پہلا سبق ہے، اور مرنے کے بعد جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے تو یہی پہلا سبق اس دن کام آئے گا۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیم کا آغاز یہاں سے ہو کہ من ربک ما دینک من نبیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درسگاہ سے، اصحاب صفہ سے، جو صحابہ پھیل گئے دنیا میں،
جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ دنیا میں علم سکھانے کے لیے پھیل گئے۔ حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کیا، لیکن بقی کے اندر بڑی مشکل سے 10,000 صحابہ کی قبریں آپ کو ملیں گی۔ باقی 1 لاکھ کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے علم سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، جو علم نبی سے سیکھا تھا اس کو پھیلانے کے لیے۔ یہ سبق ہے کہ اسلام دین رحمت ہے اور اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ میں مفتی سب لوگ نہیں تھے، بڑی مشکل سے 9 صحابہ افتاء میں تھے، یعنی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں مفتی ایک کھلونا ہو گیا ہے، ایک ڈگری ہو گئی ہے، جیسے انجینئر کی ڈگری ہے نا، مفتی کی ڈگری بھی آن لائن ملتی ہے، اور میڈیا میں بھی مفتی صاحب ہے، لگ رہا ہے کہ کیا ہے یہ۔ صحابہ سے بڑا کوئی عالم اس زمین پر نہیں آیا نبی کے بعد۔ لاکھوں صحابہ میں 9 صحابہ بڑی مشکل سے 7 8، اور جن لوگوں نے زیادہ لکھا 9 صحابہ فتویٰ دیتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے سوالات کا جواب دیتی تھی، اللہ نے بڑی ذہانت عطا کی تھی۔ آپ دیکھیے کچھ مہینوں سے ہمارے ملک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح کی جا رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ام المومنین کی شخصیت صرف مراد ہے، اصل میں کم و بیش کئی ہزار حدیثیں، 4,000 6,000، ایک لمبی تعداد حدیثوں کی ہے مختلف کتابوں میں، اور دین کے بنیادی مسائل امت کو حضرت عائشہ سے ملے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح اور ریجیکٹ ہوگی تو دین کے وہ مسائل جو ام المومنین حضرت عائشہ سے ملے ان مسائل کو بھی ریجیکٹ کیا جائے گا، اسلام کی بنیادیں ہلا دی جائیں گی۔ تو اصل مدعا یا اصل مقصد دشمن کا صرف شخصیت کو مجروح نہیں کرنا ہوتا ہے، شخصیت کے ساتھ اسی شخصیت کے ذریعے دین پہنچا ہے، تو دین کی جڑوں کو کمزور کرنا اور دین کی بنیادوں کو مسمار کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس خطرے سے بھی واقف رہیے کہ جب صحابہ پر کوئی حملہ کرے تو صحابہ کی ذات صرف نہیں مقصود ہوتی ہے، اسی کے ساتھ پورے دین کی بنیادیں بکھیر دی جائیں گی۔ بھائی دیکھو جن لوگوں نے دین دیا ہے وہ ایسے تھے ویسے تھے، گویا کہ جیسے ہمارا دین ہے ویسے تمہارا دین ہے، کوئی تمہارے پاس مستند چیز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ امت نبی کے دفاع میں، صحابہ کے دفاع میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اب جب یہ سلسلہ علم دین کا اور مدارس کے قیام کا جاری رہا، اب اس کے بعد دنیا میں مختلف حکومتیں جو آتی رہیں وقفے وقفے سے، ان تمام حکومتوں نے اپنے اپنے دور میں مدارس قائم کیے۔ ان مدارس میں 309 میں مدرسہ بیہقیہ نیشاپور میں قائم ہوا، مدرسہ نظامیہ بغداد میں قائم ہوا، جامعہ قرطبہ اندلس اسپین میں قائم ہوا، اور الگ الگ دور میں مدارس قائم کیے گئے۔ ہندوستان کی پہلی جو جنگ آزادی تھی 1857 میں، اس میں انگریز کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا کہ تسلط اور قبضہ نہ ہونے پائے، اس دور میں جب انگریز قابض ہو گئے ہندوستان پر، غالب آ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا کہ اسلامی شناخت کو ختم کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کہ جو لوگ انگریز سے بڑی مضبوطی سے ٹکرائے تھے وہ علماء تھے۔ 3 لاکھ علماء اہل حدیث صرف بنگال میں پھانسی پہ لٹکائے گئے، 200-400 نہیں، 3 لاکھ اہل حدیث علماء۔ مغربی بنگال کا مالدہ، بیربھوم، یہ پورا خطہ اہل حدیثوں پر مشتمل ہے۔ آپ ملک میں دیکھیے کہ بنگال پچھڑا ہوا علاقہ ہے، کیوں ایسا ہے؟ انگریز جب اس راستے سے آئے تو علماء بنگال نے بھرپور ٹکر لیا، ناکوں چنو چبا دیے۔ تو جب وہ اس ملک میں قابض ہوئے تو وہ ریاستیں جس سے آئے تھے اور جن سے ٹکراؤ ہوا تھا ان کو ہر طرح کی سہولت سے محروم کر دیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ٹھیک ہے آزادی کے بعد سے بہت ساری سہولتیں ملی، لیکن انگریز نے انہیں مکمل طور سے کاٹ کر رکھا اور دینی علوم کے خاتمے کی کوشش کی۔ عہد مغلیہ میں جو نصاب تعلیم تھا، وقف کی جو جائیدادیں تھیں جن سے مدارس چلتے تھے، ان جائیدادوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور نصاب تعلیم کو ختم کر دیا، فارسی زبان ختم کر دی، اور اس کے بعد پھر ایک اتنا خطرناک دور آیا 1800
57 کے بعد کی ناکامی پہ کہ ایک مایوسی کا دور تھا، تو علماء نے دینی درسگاہیں قائم کی کہ 3 لاکھ علماء فوت ہو گئے، اگر ایسے ہی علماء چلے جائیں گے تو دین کون سکھائے گا؟ اس لیے علماء تیار کرنے کے لیے مدارس قائم کیے جائیں، درسگاہیں قائم کی جائیں۔ تو 1867 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور 1868 میں پہلی اہل حدیث درسگاہ مئو میں مدرسہ عالیہ کے طور پہ قائم کی گئی۔ 1 سال دیوبند کے بعد ہندوستان کا پہلا اہل حدیث مدرسہ عالیہ عربیہ مئو، اور پہلی اقامتی درسگاہ مدرسہ احمدیہ آرا میں قائم کی گئی۔ ان مدارس کے قیام کا مقصد دین کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کے لیے علماء اور ان کی ٹیم تیار کرنا۔ آج مدارس کے خاتمے کی الگ چالیں چلی جاتی ہیں، بند نہیں کرنے کی بات ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ کچھ دیتے نہیں ہیں، مدارس قوم کے صدقے زکوٰۃ سے چلتے ہیں، تبرعات سے۔ اب انہوں نے ایک دوسرا سوچا چھوڑا کہ مدارس والے اپنے نصاب کو بدل دیں، علماء کے سامنے دنیا اندھیری رہتی ہے، کچھ نہیں جانتے، تو مدارس میں عصری علوم بھی پڑھائے جائیں اور دینی علوم کے ساتھ دنیا بھی سکھائی جائے۔ دنیا دین سے الگ نہیں ہے، دین سیکھنا فرض ہے، دنیاوی علوم کو سیکھنا وقت کی ضرورت ہے۔ زبانیں ساری کے ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، کوئی زبان مذہبی نہیں ہے۔ عربی میں قرآن اترا اس لیے عربی پیاری زبان ہے، لیکن ساری زبانوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے رنگ مختلف پیدا کیے، تمہاری زبانیں مختلف ہیں۔ ہندوستان میں خود 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، دنیا میں 7000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور 5000 سے زیادہ زبانوں میں بائبل کا ترجمہ چھپ چکا ہے، باقی زبانوں میں ترجمے کا کام جاری ہے۔ اور جب عیسائیوں نے یہ چیلنج دیا کہ ہم بائبل کو ساری زبانوں میں پھیلائیں گے، تو اس وقت اس چیلنج کو اللہ جزائے خیر دے خادم الحرمین شریفین ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم بھی قرآن کو دنیا کی ساری زبانوں میں سارے کونے میں پھیلائیں گے۔ اور آج سے 30-32 سال پہلے مدینے میں کنگ فہد پرنٹنگ پریس اسی وقت قائم ہوا، اور دنیا کی ساری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ تفسیر کو عام کیا جانے لگا۔ یہ جواب ایک اتنا پیارا کہ آج قرآن کی مستند تفسیر اور مستند نسخے ہمیں ملتے جا رہے ہیں۔ مدارس کے نصاب میں تبدیلی کی بات کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کسی میڈیکل کالج کے طالب علم سے کہیں گے کہ تمہیں لا کی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر بن جاؤ گے تو اپنا کیس کیسے لڑو گے؟ کیا کسی انجینئرنگ کے طالب علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرو، بیمار پڑ جاؤ گے تو علاج کیسے کرو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر مدارس میں پڑھنے والوں سے ہی یہ مطالبہ کیوں کہ تم سارے علوم سیکھ لو؟ اصل میں اس مطالبے کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ مدارس سے روحانیت کو ختم کیا جائے، دین کی جڑوں کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ ہمدردی نہیں ہے، ظاہری ہمدردی ہے، اور روحانیت کو ختم کرنے کا ایک طرح سے سنہرا نعرہ ہے۔ عرب کے اندر ایک عالم کا درس ہوتا تھا، تو اب وہ درس میں ظاہر سی بات ہے صلاۃ، عقیدہ، توحید، نماز، یہ سب باتیں بتاتے تھے۔ کسی نے آ کے کہا کہ شیخ آپ ابھی تک طہارت، وضو، غسل کی بات کر رہے ہیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور آپ وہی غسل، طہارت، وضو کی بات کر رہے ہیں۔ کہا اس میں کیا ہے، پہنچنے تو دنیا کو چاند پر، دنیا چاند ہی تک جائے گی نا۔ میں جو تعلیم دے رہا ہوں چاند پیدا کرنے والے کے رب تک پہنچا رہا ہوں، چاند کے خالق تک میں پہنچا رہا ہوں۔ صحیح طہارت آ گئی، صحیح وضو آ گیا، صحیح عقیدہ آ گیا، تو ہم چاند سورج کے خالق سے جڑ جائیں گے، اور تم چاند تک پہنچ رہے ہو، اسی پر فخر کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں اتنا ہمت اور حوصلہ بلند رکھیے کہ کبھی آپ کے اندر پستی نہ آئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب مدارس میں وہ ناکام ہو گئے چاروں طرف سے، تو پھر مدارس پر الزامات
رجعت پسند، شدت پسند، دقیانوس، دہشت گرد اور قدامت پسند، یہ 5 بڑے بڑے الزامات مدارس کو لوگوں نے دیے۔ مدارس نے جہاں دین کی خدمت کی، علماء کی خدمت کی، ملک کی خدمت کی، وہیں پر سماج اور معاشرے کی بھی بھرپور خدمت کی ہے۔ کہیں بھی مدارس کے فارغین پیچھے نہیں رہے۔ ہندوستان کو ظالم انگریزوں کے قبضے سے آزادی دلانے میں جس طرح دوسرے لوگوں نے محنت کی، اسی طرح مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عنایت علی، مولانا حسین احمد مدنی، یہ علماء جو مدارس سے پڑھے تھے، یہ تمام کے تمام علماء نے بھی ملک کی آزادی میں مکمل طور سے حصہ لیا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ پورے ملک کی آزادی میں جتنا زیادہ پورے ہندوستان کے سارے لوگوں نے محنت کیا، اس سے زیادہ ہندوستان کے ایک اہل حدیث گھرانے نے قربانی دی ہے۔ علماء صادق پور، پٹنہ کا جو پرانا نام ہے، پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی کے بعد بیان دیا کہ ملک کی آزادی میں سارے لوگوں کی قربانیاں ایک طرف اور علماء صادق پور کی قربانیاں ایک طرف رکھی جائیں تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ عید کے دن ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلا کے نیست و نابود کر دیا گیا ملک کی آزادی کی لڑائی کی پاداش میں۔ تو ملک کی آزادی کا یہ خطرناک گیم بھی اور یہ حربہ بھی آزمایا گیا اور علماء نے قربانیاں دیں انگریزوں کے مکر سے ملک کو آزاد کرانے میں۔ ہندوستان کے اندر ایک دور ایسا تھا کہ ہندوستان پوری دنیا میں علم سیکھنے کا مرکز تھا۔ یہ مدارس نہیں تھے اس شکل میں، تو مسجدوں میں تعلیم ہوتی تھی اور مسجدوں میں دین سیکھا جاتا تھا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی میں درس دیتے تھے، جہاں جو جامعہ سید نذیر حسین دہلی ادارہ درس دیتے تھے، تو پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ شیخ سعد بن حمد العتیق، شیخ عبداللہ القراوی وغیرہ یہ بڑے علماء آئے اور وہاں پر علم حاصل کرتے تھے اور پوری دنیا میں اور پورے ملک میں یہ علماء پھیل گئے۔ ہندوستان کے اندر ان مدارس سے جو علماء فارغ ہوئے انہوں نے دین پھیلایا۔ ایک وقت آئے کہ انگریز نے ساری سہولتوں سے محروم کر دیا، ساری رعایتیں ختم کر دی، تو ایک زمانہ تھا کہ اب مسلمان کریں کیا، دین کی حفاظت کیسے ہو۔ اگر صرف سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے تو اس میں سرکاری سلیبس ملے گا، دین کہیں سے نہیں ملے گا، اور اتنی طاقت خوشحالی نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ 40-50 سال پہلے دیہاتوں میں چٹکی کا رواج ہوتا تھا کہ آپ کے گھر میں جو کھانا پکتا تھا ایک برتن الگ سے رکھا رہتا تھا کہ آپ جتنا کھانا پکائیں ایک چٹکی اس برتن میں رکھ دیں۔ ہفتے بھر ہو جاتے تو وصولی کرنے والا وہ چٹکی کا کھانا یعنی مٹھی میں جو الگ سے برتن میں رکھا جاتا جمع ہوتا اور اس کو بیچتے اور پھر مدرسے چلائے جاتے تھے۔ ہندوستان پر وہ دور بھی آیا ہے اور دین کی حفاظت ہوئی ہے، قرآن کی حفاظت، سنت کی حفاظت، اسلامی عقائد کی حفاظت، علم الانساب کی حفاظت، حسب نسب کی ان مدارس نے کی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف 2% بچے مسلمانوں کے مدرسوں میں جاتے ہیں، 98% بچے یہ کنورٹ اسکول اور دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، آج بھی صرف 2% جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب 2% ہیں تو آخر ان پر اتنا زور کیوں ہے کہ ان کو دین سیکھنا چاہیے، دین کے ساتھ دنیا سیکھنا چاہیے، نصاب بدلنا چاہیے؟ 98% کے بارے میں کیوں نہیں فکر ہے؟ کسی کالج یا یونیورسٹی کے بارے میں فکر کیوں نہیں کہ انہیں تعلیم سیکھنا چاہیے، تربیت سیکھنا چاہیے، انسانیت سیکھنا چاہیے، آداب سیکھنا چاہیے؟ کبھی سنا یہ سب چیزیں؟ سارا حملہ مدارس پر کیوں؟ پچھلے چند مہینہ پہلے ہندوستان کے جنوبی ریاست کیرلا کے گورنر کا انٹرویو آ رہا تھا۔ پوچھا گیا سوال کرنے والے نے کہ آپ ان 2% جو بچے ہیں مدارس میں انہی پر کیوں حملہ کرتے ہیں، انہی کے چکر میں کیوں پڑے؟ 98% کی کوئی کبھی بات ہی نہیں کرتے، جب دیکھو مدارس مدارس مدارس، یہ ہے وہ۔
تو انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ ان مدرسوں سے فارغ ہونے والے جو بچے ہیں، یہ ممبر و محراب پر ان کا قبضہ ہے، اسٹیج پر قبضہ ہے، مصلی پر قبضہ ہے، یہ رہنما ہے۔ 98 کی کوئی حیثیت نہیں، یہ 2% قوم پر بھاری ہے۔ ان کا اعتراف آج بھی موجود ہوا یوٹیوب پہ، میں نے براہ راست ان سے سنا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وہ سچائی ہے جس کو دشمن جانتا ہے کہ مدارس کی کیا طاقت ہے، علم حاصل کرنے والوں کی کیا طاقت ہے۔ 1990 کے ٹائمز اخبار جو امریکہ وغیرہ سے نکلتا ہے یا لندن سے، پتہ نہیں کہاں سے، ٹائمز اخبار، یہ میرے پاس جو رپورٹ ہے اردو کے ایک اخبار کی ہے، اسی کے حوالے سے ٹائمز کی رپورٹ تھی کہ 20 یا 50 سال کے بعد دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ دیکھیں جھوٹی رپورٹیں بھی آتی ہیں، 90، 100، 10، 20، 32 سال تو ہو گیا، آج بھی سب لوگ پریشان ہیں، مگر اس طرح کی رپورٹیں دے کر کے لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کریں گے۔ بڑے بڑے جو ماہرین ہیں عیسائی مشنریوں کے، ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جان پال II کو بھی اس نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ آخر اس کا کیا حل ہے کہ لوگ عیسائیت نہیں قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پوپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو اسکول قائم کیے، پرائمری یا میڈل یا ہائی اسکول جو بھی، تمہارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے کن کے ہیں؟ تمہارے ہیں یا مسلمانوں کے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے اسکولوں میں بڑی تعداد مسلم بچوں کی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ تو پوپ نے کہا کہ تم آرام کرو، کوئی ٹینشن مت لو، یہ جو بچے تمہارے اسکولوں میں آئے ہیں مسلمانوں کے، یہ ان کے اب نہیں ہیں، تمہارے اسکول میں آگے اب تمہارے بچے ہیں۔ اب یہ نسل جو تیار ہوگی، ان کے اندر سے اسلام کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ حقیقت کو سمجھ گئے؟ دشمن سمجھ گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے مدارس کی اہمیت کو، اور الٹا اپنے بچوں کو جھونک دے رہے ہیں ان ساری کی ساری چیزوں میں۔ مدارس نے ہندوستان میں جو تعلیم عام کی ہے، آج یہ ہے کہ اسلام میں عورت پر ظلم ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ مدارس نے اسلام کی جو تعلیم عام کی ہے، مسلمان عورت کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہندو عورتوں کی جان کی حفاظت کی ہے۔ طلاق وغیرہ کے مسائل یہ سب چھیڑ کر کے قوم کو الجھایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ستی کی رسم ہندوستان میں ہندو دھرم کی ایک رسم ہے کہ کوئی عورت جس کا شوہر مر جائے، اسے منحوس سمجھ کر کے اسی شوہر کی آگ میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ منحوس سمجھ، چیختی چلاتی لیکن کچھ نہیں سنا جاتا۔ یہ مذہب اور دھرم اور قانون تھا۔ لیکن جب اس ملک میں مسلمانوں کا وجود مضبوط ہوا، مدارس کی تعلیم عام ہوئی، سنت کی تعلیم عام ہوئی، تو ہندو عورتوں کی جان کی بھی حفاظت ہوئی کہ یہ ظلم ہے، ناحق کسی کے ساتھ ظلم کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں اور مدارس کی برکت ہے۔ مدارس کی برکت بہت زیادہ ہے، اور آج بھی عرب کے اندر اسکول کالج سے پڑھنے کے بعد مساجد میں دروس ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف درس قرآن، درس حدیث، ساری کتابوں کو سبقاً علماء پڑھتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ہوتے ہیں۔ آپ کا مدرسے میں پڑھنے کے وقت اگر چلا گیا تو افسوس مت کیجیے، مسجد میں جو بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے نماز کے بعد یا اور جہاں بھی تربیتی بیانات، اس میں آپ شریک رہیے، اس لیے کہ علماء سے دوری یا مدارس سے دوری یہ فتنے کا سبب ہے۔ مدارس میں علم کی جڑ اور اصل ہے، اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ مساجد میں جو مکتب چلتا تھا، جہاں دین کی بنیادیں سکھائی جاتی تھی، جہاں جہاں وہ مکاتب بند ہوئے، وہاں کے لوگ فتنے کا شکار ہوئے۔ اس لیے مدارس چلانے والوں کا ہاتھ بٹایا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، اور اس کے بعد مدارس کے خاتمے کے جو خطرناک نتائج ہیں ان پہ غور کیا جائے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ جہاں مسلم حکومتوں کا زوال آیا ہے، سب سے پہلے مدرسوں کو بند کیا گیا ہے۔ مدرسہ بند ہوگا تو 2-4 سال میں زوال نہیں آئے گا،
ایک جنریشن جب بغیر مدرسے کے ہوگی تو وہ دین کی روحانیت سے محروم ہوگی، دین کی بنیادی تعلیمات سے محروم ہوگی، جیسا کہ اندلس میں ہوا کہ علماء سے لوگوں کو بدزن کیا گیا، علماء سے قوم کو کاٹ دیا گیا۔ آج یہ ٹریڈ چلایا جا رہا ہے اور یہ مہم چلائی جا رہی ہے ہندوستان میں اور دنیا بھر میں کہ قوم کو علماء سے کاٹ دیا جائے، اور کچھ علماء نما قسم کے لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے، صرف اسپیکر ہیں بغیر علم حاصل کیے، ان کہیں گے تو بڑا اچھا بولتا ہے، تو بڑا اچھا ڈائلاگ مارتا ہے، فلاں عالم سے اچھا فلاں، یعنی علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ اور علم یا علماء ڈگریوں کا نام نہیں ہے، جو قرآن اور سنت کو سمجھ لے، بیان کرے، وہ بغیر مدرسے کے فارغ ہونے کے بھی وہ عالم کہا جائے گا، اور مدرسے کا فارغ سند لے کر کے بھی علم کے مطابق نہ عمل کرے، نہ فائدہ پہنچائے، تو وہ وقت کا جاہل کہا جائے گا۔ ڈگریوں کا علم نام نہیں ہے، علم دین کو سمجھنے کا اور عمل کرنے کا نام ہے، یہ علم ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نوشتہ دیوار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جال بنا جا رہا ہے پورے ملک کے اندر مدارس کے تعلق سے نفرت پھیلانے کا، یا نصاب تعلیم میں تبدیلی کر کے اس میں انٹرفیئر کرنے کا، یا قوم کے اندر سے دینی اور روحانی مزاج کو ختم کرنے کا، یہ وہ مزاج یا وہ چال ہے جو اسپین وغیرہ میں اور روس وغیرہ میں چلی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنائے، دین کا خادم بنائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے، تعلیم کا اہتمام کرنے کے لیے مدارس کے نظام تعلیم کی احیاء کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تخلیق آدم سے لے کر کے آج تک جو سلسلہ ہے دین کی حفاظت کا، انسانیت کی سلامتی کا، مدرسے کے علاوہ اور کوئی راستہ آپ کو نہیں ملے گا، چاہے عرش ہو، غار حرا ہو، دار ارقم ہو، اصحاب صفہ ہو، یہ آج تک جو سلسلہ ہے، اس سے ہٹ کر کے آپ کامیابی چاہیں گے تو کامیابی نہیں مل سکے گی۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، علم اور اہل علم کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔